سفیر، ڈاکٹر براؤن اور فلیپر تینوں اپنی جان بچانے کے لیے دروازے سے باہر نکل گئے اور فلیپر نے دروازہ باہر سے بند کر دیا۔ ان دونوں کو بم مار کر ختم کر دو، سفیر صاحب نے اپنے کپڑے جھاڑتے ہوئے انتہائی غصیلے لہجے میں کہا۔ میرا بھی یہی خیال ہے، ورنہ دوسری صورت میں مجھے یہ نوجوان انتہائی خطرناک معلوم ہوتا ہے۔ ڈاکٹر براؤن نے سفیر صاحب کی تجویز کی تائید کرتے ہوئے کہا، مگر فلیپر کچھ اور ہی سوچ رہا تھا۔ وہ ایک منجھا ہوا جاسوس تھا، اس لیے اس کا ذہن کسی بھی جذباتی فیصلے کو قبول نہیں کر سکتا تھا۔ اسے معلوم تھا کہ اس نوجوان اور غیر ملکی لڑکی سے بہت کچھ اگلوا سکتا ہے۔ ہو سکتا ہے انہیں کوئی ایسی معلومات مل جائے جس سے ان کے مشن کی کامیابی کے امکانات زیادہ روشن ہو جائیں۔ اور دوسری بات یہ تھی کہ جولیا کا خیال اس کی نظروں میں گھوم رہا تھا۔ ایسی سرڈول اور خوبصورت جسم رکھنے والی عورتیں اس کی زندگی میں کم ہی آئی تھیں، اور فلیپر اس معاملے میں بے حد ہوس پرست واقع ہوا تھا۔ وہ اتنے حسین جسم کو یوں ضائع نہیں کرنا چاہتا تھا۔ چنانچہ اس نے ان کی تجویز کی تائید کرنے کے بجائے اس نے جواب دیا، سر، اگر آپ میری بات مانیں تو ایک ایسی ترکیب ہے کہ یہ دونوں قابو میں آ سکتے ہیں۔ ہم ان سے تمام باتیں اگلوا کر پھر انہیں ختم کر دیں گے۔ وہ کیا؟ سفیر صاحب اور ڈاکٹر براؤن نے بیک وقت سوال کیا۔ ہم بے ہوش کر دینے والی گیس ان کے کمرے میں چھوڑ دیتے ہیں، بے ہوشی کے عالم میں انہیں اچھی طرح باندھ لیا جائے گا، اور پھر یہ میرا کام ہے کہ میں ان دونوں سے تمام راز اگلوا لوں۔ فلیپر نے تجویز پیش کی۔ کیا ضرورت ہے راز اگلوانے کی؟ دونوں کو ختم کرو تاکہ یہ دھندا ہی ختم ہو، سفیر صاحب نے جواب دیا۔ سر، اس لڑکی کی تو کوئی بات نہیں کیونکہ وہ غیر ملکی ایجنٹ ہے۔ اصل مسئلہ نوجوان کا ہے۔ اس نے یقیناً کسی خاص مقصد کے لیے آپ کے پی اے کا روپ دھارا ہے۔ اس سے صاف ظاہر ہے کہ کسی بھی معاملے میں آپ کے دفتر کو ملوث سمجھا گیا ہے، اور ہو سکتا ہے کہ وہ معاملہ یہی ہو جس پر ہم کام کر رہے ہیں۔ اگر ہم نے لا علمی میں اس آدمی کو ختم کر دیا تو ہم یقیناً نقصان میں رہیں گے۔ اپنے آدمی کے یوں اچانک گم ہو جانے کی صورت میں ایک تو ان لوگوں کو معاملے کا یقین ہو جائے گا، اور دوسرا یہ کہ وہ بے حد چوکنے ہو جائیں گے۔ اگر اس نوجوان سے راز اگلوا لیے جائیں تو ان کی بدولت صحیح صورتحال کا علم ہو جائے گا، اور پھر ان معلومات کی روشنی میں ہم اپنے آئندہ اقدامات مرتب کر سکتے ہیں۔ فلیپر نے باقاعدہ بحث کرتے ہوئے کہا، ٹھیک ہے، جو مرضی آئے کرو۔ بہرحال اتنی بات میں جانتا ہوں کہ ان دونوں کو بچ کر نہیں جانا چاہیے، اور ڈاکٹر، تم فوری طور پر مین آپریشن شروع کر دو۔ اب زیادہ دیر ہمارے لیے نقصان دہ ثابت ہوگی۔ سفیر نے جھنجھلاتے ہوئے لہجے میں ان دونوں سے مخاطب ہو کر کہا، سر، مین آپریشن کے لیے ابھی مجھے 2 دن لگیں گے، ڈاکٹر براؤن نے جواب دیا۔ بہرحال 2 دن بعد مین آپریشن شروع ہو جانا چاہیے، اور ڈاکٹر، اس دوران تم باقاعدہ صورتحال کو آبزرو کرو، کیونکہ فلیپر کی بات سے مجھے احساس ہوا ہے کہ ہم مشکوک ہو چکے ہیں۔ ایسا نہ ہو کہ 2 دن سے ہی پہلے ہم چیک کر لیے جائیں۔ سفیر نے ڈاکٹر براؤن کو ہدایت دیتے ہوئے کہا، آپ بے فکر رہیں سر، میرے آدمی تمام شہر کو چیک کر رہے ہیں۔ مجھے احساس ہے کہ میری مشین کو کس طرح چیک کیا جا سکتا ہے، میں نے اس کا انتظام پہلے سے کر رکھا ہے، ڈاکٹر براؤن نے جواب دیا۔ کیا مطلب؟ کیا آپ کی مشین کو آپریشن سے پہلے چیک کیا جا سکتا ہے؟ سفیر صاحب نے چونک کر پوچھا۔ جی ہاں سر، اس کی ایک ہی صورت ہے کہ فضا میں X11B5 گیس پھیلا دی جائے۔ اس گیس کی موجودگی میں اگر آپریشن شروع ہو گیا تو ہمارا کنٹرول ایریا فوراً چیک ہو جائے گا، ڈاکٹر براؤن نے جواب دیا۔ اوہ، پھر تم ضرور چیک کرو، میں اب جا رہا ہوں۔ اس نوجوان کے متعلق مجھے فوراً رپورٹ کریں، سفیر نے کہا، اور پھر وہ ہال کی طرف چل دیے۔ ڈاکٹر براؤن انہیں چھوڑنے کے لیے ان کے ساتھ ہی چلا گیا۔ ان کے جانے کے بعد فلیپر نے ایک آدمی کو گیس جار لانے کا حکم دیا، اور چند ہی منٹ بعد گیس جار مہیا کر دیا گیا۔ فلیپر نے جار کا منہ کی ہول سے لگایا اور ڈاٹ نکال کر جار کو پوری قوت سے کی ہول کے ساتھ دبا دیا۔ گیس جار سے نکل کر کمرے میں پھیلنے لگی۔ فلیپر کو معلوم تھا کہ یہ گیس انتہائی تیز ہے، اور 2 آدمیوں کو بے ہوش کرنے کے لیے آدھا سلنڈر ہی کافی ہے، مگر وہ ٹائیگر کی صلاحیتوں سے مروب ہو گیا تھا، اس لیے اس نے جار اس وقت تک کی ہول سے علیحدہ نہیں کیا جب تک جار میں موجود تمام گیس کمرے میں داخل نہیں ہو گئی۔ جار علیحدہ کر کے اس نے ایک لمحے کے لیے بغور انہیں دیکھا اور اطمینان کی ایک طویل سانس لے کر سیدھا ہو گیا، اور پھر وہ آٹومیٹک لاک کا بٹن دبا کر ایک طرف ہٹ گیا۔ چند منٹ بعد کمرے سے گیس خارج ہو گئی۔ ان دونوں کو اٹھا کر ڈارک روم میں لے چلو، آج میں دیکھتا ہوں یہ کیسے نہیں بولتے، فلیپر نے اپنے آدمیوں کو حکم دیا، اور پھر 4 مسلح آدمی کمرے میں داخل ہو گئے۔ انہوں نے ان دونوں کو کاندھوں پر لادا
اور پھر فلیپر کے پیچھے چلتے ہوئے ڈارک روم میں پہنچ گئے۔ ڈارک روم ایک خاصا کشادہ کمرہ تھا اور اس میں اذیت رسانی کے جدید ترین آلات موجود تھے۔ فلیپر کے حکم پر ان دونوں کو علیحدہ علیحدہ ستونوں کے ساتھ اچھی طرح جگڑ دیا گیا۔ تم 4 آدمی اسٹین گنیں لے کر کمرے کے چاروں کونوں میں پھیل جاؤ۔ فلیپر نے ان میں سے 4 آدمیوں کو حکم دیا اور ان چاروں نے فوری طور پر حکم کی تعمیل کی۔ اب فلیپر کے پاس 2 اور آدمی باقی رہ گئے تھے۔ فلیپر ایک الماری کی طرف بڑھا۔ اس نے الماری میں سے سبز رنگ کی ایک چھوٹی سی شیشی نکالی اور پھر اس نے اس کا ڈھکن کھول کر باری باری ٹائیگر اور جولیا کی ناک سے لگا دیا۔ چند منٹ تک ایسا کرنے کے بعد اس نے شیشی کا منہ بند کیا اور اسے ساتھ کھڑے آدمی کے ہاتھ میں دے دیا۔ شیشی ہٹائے چند ہی منٹ گزرے تھے کہ ٹائیگر اور جولیا دونوں کو ہوش آ گیا۔ چند لمحوں تک تو وہ دونوں خالی خولی نظروں سے سامنے دیکھتے رہے، پھر آہستہ آہستہ ان کا شعور بیدار ہوتا چلا گیا۔ ٹائیگر نے غیر ارادی طور پر ادھر ادھر دیکھا تو اسے قریب کے ستون سے جولیا بھی بندھی ہوئی نظر آ گئی۔ نوجوان، میری بات سنو، فلیپر نے قدرے سخت لہجے میں ٹائیگر سے مخاطب ہو کر کہا۔ کیا بات ہے؟ ٹائیگر نے بے حد مطمئن لہجے میں جواب دیا۔ تم اپنے متعلق صحیح سب کچھ تفصیل سے بتا دو تو تمہاری جان شاید بچ جائے، ورنہ میں نے آج تم سے زبردستی سب کچھ اگلوانے کا فیصلہ کر لیا ہے۔ جواب تو تم نے بہرحال دینے ہیں، اس لیے تمہاری بہتری اسی میں ہے کہ اپنے آپ کو بھیانک اذیت سے بچا لو۔ فلیپر نے اسے مشورہ دیتے ہوئے کہا۔ تمہارے ہمدردانہ مشورے کا بے حد شکریہ۔ میرا نام راجن ہے اور میں سفیر صاحب کا پی اے ہوں۔ نہ جانے سفیر صاحب کو مجھ پر کیوں شک ہو گیا ہے۔ باقی رہی کمرے میں لڑائی والی بات، تو میں اس لڑکی کو بربریت کا شکار ہوتے دیکھ کر برداشت نہ کر سکا، اس لیے الجھ پڑا۔ یہ ہے اصل بات۔ اگر تم اس پر یقین کر لو تو بہتر ہے، ورنہ دوسری صورت میں جو تمہاری مرضی آئے کر لو۔ ٹائیگر نے بڑے اطمینان بھرے لہجے میں جواب دیا۔ ٹھیک ہے، ٹیڑھی انگلی کیے بغیر گھی نہیں نکلے گا، فلیپر نے طنزیہ لہجے میں جواب دیا اور ساتھ کھڑے آدمی سے مخاطب ہو کر کہا۔ ٹھیک ہے، ترکیب نمبر 4 استعمال کرو۔ دوسرا آدمی اس کا حکم سنتے ہی تیزی سے مڑا اور پھر اس نے الماری کھول کر ایک خنجر اور ایک چھوٹی سی شیشی اٹھائی اور لا کر فلیپر کے ہاتھ میں دے دی۔ فلیپر نے بڑے اطمینان سے خنجر ہاتھ میں تھام لیا۔ ایک لمحے تک بڑے طنزیہ انداز میں اس کی دھار پر انگلی پھیر پھیر کر ٹائیگر کو دیکھتا رہا اور پھر قدم اٹھا کر ٹائیگر کے قریب آیا۔ اس نے بڑے اطمینان سے ٹائیگر کے بازو سے قمیض ایک جھٹکے سے پھاڑ دی۔ دوسرے لمحے اس نے خنجر کی نوک ٹائیگر کے بازو میں گھسیڑ دی۔ ٹائیگر نے دانت بھینچ لیے۔ فلیپر نے خنجر نکالا تو خون کی دھار زخم سے باہر رینگ آئی۔ فلیپر نے انگلی پر خون کے چند قطرے اٹھائے، ایک لمحے تک انہیں دیکھتا رہا، پھر اس نے ان قطروں کو ٹائیگر کے منہ پر جھٹک دیا۔ اس کے اطمینان سے صاف ظاہر تھا کہ وہ اذیت پسندی میں بے حد لطف لے رہا تھا۔ خنجر اس نے اپنے آدمی کے ہاتھ میں پکڑا دیا اور پھر اس سے وہ چھوٹی سی شیشی لے کر اس کا ڈھکن کھولا اور مسکراتی ہوئی نظروں سے ایک بار ٹائیگر کی طرف دیکھا اور شیشی میں موجود سیاہ رنگ کے سیال کے چند قطرے ٹائیگر کے زخم پر انڈیل دیے۔ سیاہ رنگ کے سیال کے زخم پر پڑتے ہی وہاں سے دھواں سا اٹھنے لگا اور ٹائیگر کے منہ سے بے اختیار سسکی سی نکل گئی۔ اب فلیپر ایک طرف اطمینان سے کھڑا بغور ٹائیگر کو دیکھ رہا تھا۔ جولیا کی نظریں بھی ٹائیگر پر جمی ہوئی تھیں۔ گو بظاہر جولیا کا ٹائیگر سے کوئی تعلق نہیں تھا، کیونکہ وہ اس کی اصلیت تو نہیں جانتی تھی، مگر پھر بھی اسے اس نوجوان سے ہمدردی ضرور تھی۔ اس نوجوان نے عین وقت پر پہنچ کر اسے ذلیل ہونے سے بچا لیا تھا۔ ایک لحاظ سے جولیا کی زندگی اس نوجوان کی مرہون منت تھی، کیونکہ جولیا اپنے دل میں اٹل فیصلہ کر چکی تھی کہ اگر فلیپر نے اسے بے آبرو کر دیا تو وہ آزاد ہوتے ہی سب سے پہلا کام یہی کرے گی کہ خودکشی کرے گی، مگر ہمدردی کے باوجود اس نوجوان کی عملی طور پر مدد کرنے سے قاصر تھی۔ وہ خود بے بس ہوئی کھڑی تھی۔ سیاہ سیال کے زخم پر پڑتے ہی ٹائیگر کو یوں محسوس ہوا جیسے اس کے جسم میں خون کی بجائے پارا دوڑ رہا ہو۔ خون کی روانی لمحہ بہ لمحہ تیز سے تیز تر ہوتی چلی جا رہی تھی اور ٹائیگر کے پورے جسم میں شدید ترین تکلیف ہو رہی تھی۔ اسے ایسا محسوس ہو رہا تھا جیسے کسی بھی لمحے اس کی رگیں خون کے دباؤ کی وجہ سے پھٹ جائیں گی۔ ٹائیگر کا چہرہ خون کی تیزی کی وجہ سے لمحہ بہ لمحہ سرخ سے سرخ تر ہوتا چلا جا رہا تھا۔ آنکھیں جیسے پھٹنے کے قریب تھیں۔ ٹائیگر کا دل چاہ رہا تھا کہ وہ زور سے چیخیں مارے، ورنہ اسے دل گھٹتا ہوا محسوس ہو رہا تھا۔
وہ ایک المناک عذاب میں مبتلا تھا اور اب وہ بری طرح ہانپ رہا تھا۔ اس کا سینہ بڑی تیزی سے پھول اور پچک رہا تھا، مگر ٹائیگر اب تک تو اپنی بے پناہ قوت ارادی سے یہ سب کچھ برداشت کیے جا رہا تھا، مگر اسے محسوس ہو رہا تھا کہ وہ چند لمحوں بعد اس عذاب کو مزید برداشت کرنے سے قاصر ہو جائے گا۔ اس کا گلا خشک ہو کر اینٹ ہو گیا تھا اور پیاس کی طلب اب جان لیوا ہوتی جا رہی تھی۔ فلیپر ایک طرف کھڑا بڑے اطمینان سے یہ سب دیکھ رہا تھا۔ ٹائیگر کی جسمانی حالت دیکھ کر اس کی آنکھوں میں چمک بڑھتی چلی جا رہی تھی، مگر اس کے ساتھ ٹائیگر کی بے پناہ قوت ارادی کا دل سے قائل ہو گیا تھا۔ بڑے سے بڑا جیدار شخص بھی اس دوا کے ری ایکشن کو چند لمحوں سے زیادہ برداشت نہیں کر سکتا تھا۔ نوجوان، اب بھی وقت ہے، سب کچھ بتلانے کا فیصلہ کر لو، ورنہ تمہارا دل چند لمحوں بعد پھٹ جائے گا، فلیپر نے ٹائیگر سے مخاطب ہو کر تضحیک آمیز لہجے میں کہا۔ مگر ٹائیگر خاموش تھا۔ ایسا محسوس ہوتا تھا کہ اس کا حلق اس حد تک خشک ہو گیا ہے کہ اب وہ بات کرنے کے بھی قابل نہیں رہا۔ اب ٹائیگر کے دماغ میں آندھیاں سے چلنے لگیں اور ٹائیگر کو محسوس ہو گیا کہ چند لمحوں بعد واقعی وہ ختم ہو جائے گا۔ پھر اچانک اس کے سینے کی گٹھن ناقابل برداشت ہو گئی اور نہ چاہتے ہوئے بھی اس کے منہ سے بے اختیار چیخ نکل گئی۔ پھر تو جیسے چیخوں کا تانتا بن گیا۔ ٹائیگر کے منہ سے نکلنے والی چیخیں اتنی کربناک تھیں کہ جولیا کو پسینہ آ گیا۔ اب ٹائیگر کی حلق سے لاشعوری طور پر چیخیں نکل رہی تھیں، اس کی آنکھیں واضح طور پر باہر نکل آئی تھیں اور چہرے کا گوشت ہر جگہ سے پھڑک رہا تھا۔ ایسا محسوس ہو رہا تھا جیسے کسی بھی لمحے ٹائیگر کا جسم کسی ہوا بھرے غبارے کی طرح پھٹ جائے گا۔ جولیا اتنی اذیت برداشت نہ کر سکی، چنانچہ وہ چیخ اٹھی، کمینے کتے، اسے بچا لو، ایک انسان تمہارے سامنے مر رہا ہے اور تم کھڑے ہو کر مسکرا رہے ہو، بچا لو اسے، میں اس کی موت برداشت نہیں کر سکتی۔ محترمہ، اگر تم برداشت نہیں کر سکتی تو نہ کرو، اپنی آنکھیں بند کر لو اور تم بھی اس اذیت سے گزرنے کی تیاری کر لو، ابھی چند لمحوں بعد یہ سب کچھ تمہارے ساتھ بھی ہونے والا ہے، فلیپر نے بڑے تمسخرانہ لہجے میں جواب دیا۔ نوجوان، اگر تم سب کچھ بتلانے کا فیصلہ کر چکے ہو تو اپنا سر اس بات میں ہلا دو، میں تمہیں بچا لوں گا، فلیپر نے اس بار ٹائیگر سے مخاطب ہو کر کہا۔ مگر دوسرے لمحے فلیپر کے ساتھ ساتھ جولیا بھی حیرت سے چونک اٹھی جب اس نے ٹائیگر کا سر اس بات میں بجائے نفی میں ہلتے دیکھا۔ فلیپر کی آنکھوں میں غصے اور شکست کے آثار ابھر آئے۔ ادھر جولیا اس نوجوان کی بہادری کی بری طرح قائل ہو گئی۔ فلیپر نے جب ٹائیگر کا سر نفی میں ہلتے دیکھا تو وہ تیزی سے آگے بڑھا اور پھر اس نے ٹائیگر کے زخم پر زور زور سے پھونکیں مارنی شروع کر دیں۔ اس کی پہلی پھونک مارتے ہی ٹائیگر کو یوں محسوس ہوا جیسے وہ کسی بلند مقام سے نیچے گہرائی میں گر رہا ہو۔ اس کے خون کا ابال مدھم پڑنا شروع ہو گیا تھا۔ شاید یہ فلیپر کے منہ سے نکلنے والی کاربن ڈائی آکسائڈ کا اثر تھا۔ فلیپر تقریباً 2 منٹ تک مسلسل ٹائیگر کے زخم پر پھونکے مارتا چلا گیا اور ٹائیگر کی حالت تیزی سے معمول پر آتی چلی گئی۔ جب فلیپر نے پھونکے مارنا بند کی تو ٹائیگر ری ایکشن کی وجہ سے بے ہوش ہو چکا تھا۔ اس کی گردن ایک طرف ڈھلک گئی تھی۔ میں نے تمہاری بات مان کر اس کی زندگی بچا لی ہے، اگر میں چند لمحے اور پھونکے نہ مارتا تو یہ شخص اب تک مر چکا ہوتا، فلیپر نے جولیا سے مخاطب ہو کر کہا۔ پھر اب تم کیا چاہتے ہو؟ جولیا نے سپاٹ لہجے میں پوچھا۔ بہتر تو یہ ہے کہ تم اب سب کچھ بتلا دو، ورنہ یہی عمل اب تم پر دہرایا جائے گا اور یقین رکھو کہ میں قطعی نہیں بچاؤں گا، فلیپر نے اس بار جولیا کی طرف مڑتے ہوئے کہا۔ اس سے پہلے کہ جولیا کوئی جواب دیتی، اچانک بلیک روم کا دروازہ کھلا اور ایک مسلح آدمی دوڑتا ہوا اندر آ گیا۔ سر، باس آپ کو فوری طور پر طلب کر رہے ہیں، انہوں نے آبزورشن پر ایک ہیلی کاپٹر دیکھا ہے، اس نوجوان نے تیز لہجے میں فلیپر سے مخاطب ہو کر کہا۔ ہیلی کاپٹر؟ فلیپر چونک پڑا۔ اس نے ایک لمحے کے لیے جولیا اور ٹائیگر کی طرف دیکھا اور پھر انہیں رسیوں سے بندھا دیکھ کر شاید مطمئن ہو گیا۔ اس نے مسلح آدمیوں کو وہیں رکنے کا اشارہ کیا اور خود تیز تیز قدم اٹھاتا ہوا کمرے سے باہر نکل گیا۔ 2 آدمی جو اس کے قریب موجود تھے وہ بھی اس کے ساتھ باہر نکل گئے۔ ان کے باہر جانے کے بعد اب کمرے میں صرف 4 مسلح آدمی باقی رہ گئے تھے۔ ابھی فلیپر کو باہر گئے چند ہی لمحے گزرے تھے کہ ٹائیگر کو ہوش آ گیا۔ اس نے آنکھیں کھولیں اور پھر ادھر ادھر دیکھا۔
جب اس کی نظریں جولیا سے ٹکرائیں تو وہ دھیرے سے مسکرا دیا۔ دوسرے لمحے اس نے اپنی آنکھیں مخصوص انداز میں جھپکیں اور جولیا چونک پڑی، کیونکہ یہ آئی کوڈ تھا اور ٹائیگر اسی کوڈ میں بات کر رہا تھا۔ یہ محسوس کرتے ہی اس نے بھی مخصوص انداز میں آنکھیں جھپکیں۔ دراصل وہ ٹائیگر کو بتلانا چاہتی تھی کہ وہ یہ کوڈ سمجھتی ہے۔ ٹائیگر نے اب باقاعدہ بات چیت شروع کر دی اور چند لمحوں بعد جولیا اس کا مطلب سمجھ گئی۔ اس نے آئی کوڈ میں اس کی تجویز کی تائید کی اور پھر گردن موڑ کر ایک کونے میں کھڑے مسلح آدمی کو بلایا۔ میری بات سنو، مجھے شدید پیاس لگی ہے، کیا تم انسانیت کے نام پر ایک گلاس پانی پلا سکتے ہو؟ جولیا نے بڑے درد بھرے لہجے میں اس آدمی سے مخاطب ہو کر کہا۔ باس کے حکم کے بغیر میں تمہیں پانی نہیں پلا سکتا، اس آدمی نے چند لمحے سوچنے کے بعد جواب دیا۔ میں نے انسانیت کے نام پر اپیل کی تھی، اب تمہارا باس موجود نہیں ہے، جولیا نے پہلے سے بھی زیادہ عاجزانہ لہجے میں کہا، اور پھر نہ جانے کیا سوچ کر اس آدمی نے ہاتھ میں پکڑی ہوئی اسٹین گن دیوار کے ساتھ لگائی اور پھر خود دروازے سے باہر نکل گیا۔ ہال میں موجود باقی 3 افراد خاموشی سے کھڑے تھے، انہوں نے اس معاملے میں قطعی کوئی دخل نہیں دیا۔ جب جولیا اس آدمی سے بات چیت میں مصروف تھی تو ٹائیگر کی انگلیاں نامعلوم انداز میں حرکت کر رہی تھیں۔ اس نے جولیا کو آئی کوڈ میں یہی پیغام دیا تھا کہ وہ سائیڈ میں کھڑے ہوئے آدمی کو باتوں میں لگائے، کیونکہ جس انداز میں وہ بندھا ہوا تھا اس کی انگلیوں کی حرکت صرف سائیڈ میں کھڑے ہوئے آدمی کو ہی نظر آ سکتی تھی۔ جولیا نے بھی بڑے حسین انداز میں اسے نہ صرف باتوں میں لگا لیا تھا بلکہ وہ اسے کمرے سے بھی باہر بھیجنے میں کامیاب ہو گئی تھی۔ اس کے باہر جاتے ہی ٹائیگر نے اپنا عمل تیز کر دیا۔ اس کے دونوں انگوٹھوں میں لگے ہوئے تیز بلیڈ بڑی تیزی سے رسیاں کاٹنے میں مصروف تھے، اور پھر چند لمحوں میں اس نے اپنے ہاتھ آزاد کر لیے۔ ہاتھ آزاد ہوتے ہی اس نے ادھر ادھر دیکھا۔ موقع محل کے لحاظ سے وہ اس وقت بہترین پوزیشن میں تھا۔ کمرے میں موجود تینوں افراد اس پوزیشن میں تھے کہ اسے فوری طور پر چیک نہیں کیا جا سکتا تھا، اور پھر سب سے بہتر صورت اس وقت یہ تھی کہ اس کے سامنے ایک اسٹین گن فارغ پڑی تھی۔ اب مسئلہ صرف تھا تو پیروں میں بندھی ہوئی رسیوں کا تھا۔ ٹائیگر نے چند لمحے سوچنے کے بعد آخرکار اس کے لیے بھی ایک ترکیب سوچ ہی لی، اور اچانک وہ اس انداز میں نیچے کھسک گیا جیسے اس کے ہاتھوں کی رسیاں اچانک ڈھیلی پڑ گئی ہوں اور بے ہوش ہونے کی وجہ سے وہ نیچے ڈھلک گیا ہو۔ نیچے ڈھلکتے ہی اس کے ہاتھوں نے بڑی پھرتی سے رسیاں کاٹنی شروع کر دیں۔ اسی لمحے سامنے کھڑا ہوا آدمی تیزی سے ٹائیگر کی طرف بڑھا۔ تمہیں کیا ہو گیا ہے؟ اس نے حیرت سے کہا، مگر ٹائیگر نے آنکھیں اوپر چڑھا لی تھیں۔ پھر اس سے پہلے کہ وہ آدمی صورتحال کو سمجھتا، ٹائیگر اپنی جگہ سے اچھلا اور اس آدمی کو دور تر رگڑتا چلا گیا۔ نیچے گرتے ہی اس نے ایک اور جمپ لیا اور وہ اس مشین گن تک پہنچ گیا جو دیوار کے ساتھ لگی ہوئی تھی۔ اس سے پہلے کہ نیچے گرا ہوا آدمی سنبھلتا یا باقی 2 افراد اسٹین گنوں کو سیدھا کرتے، ٹائیگر اسٹین گن سیدھی کر چکا تھا۔ اس نے ایک لمحہ ضائع کیے بغیر ٹریگر دبا دیا، اور چند لمحوں بعد تینوں افراد فرش پر پڑے تڑپ رہے تھے۔ اسی وقت دروازہ کھلا اور پہلا آدمی ہاتھ میں شراب کی ایک بوتل پکڑے اندر داخل ہوا۔ کمرے میں داخل ہوتے ہی موت نے اسے جھپٹ لیا، کیونکہ ٹائیگر اسی کے انتظار میں تھا۔ چاروں آدمیوں کے ختم ہوتے ہی ٹائیگر تیزی سے آگے بڑھا، اور پھر اس نے چند لمحوں میں جولیا کو رسیوں کی بندش سے آزاد کر دیا۔ آزاد ہوتے ہی جولیا نے بھی ایک اسٹین گن اٹھا لی۔ میرے پیچھے چلے آؤ، ٹائیگر نے جولیا سے مخاطب ہو کر کہا، اور اسٹین گن سنبھالے دروازے پر پہنچ گیا۔ اس نے دروازہ کھول کر بڑی احتیاط سے باہر جھانکا۔ راہداری سنسان پڑی ہوئی تھی، چنانچہ وہ اچھل کر کمرے سے باہر آ گیا۔ جولیا بھی اس کے پیچھے راہداری میں نکل آئی۔ ٹائیگر اور جولیا خاموشی سے راہداری میں چلتے ہوئے ہال نما کمرے میں پہنچ گئے۔ ہال کمرہ اس وقت خالی پڑا ہوا تھا۔ ٹائیگر نے فی الحال یہی سوچا تھا کہ کسی طرح وہ اس وقت ان کے اڈے سے باہر نکل جائے۔ باہر نکلتے ہی وہ عمران سے کہہ کر باقاعدہ اڈے پر حملہ کر کے تباہ کر سکتا تھا۔ اس وقت وہ صرف 2 تھے، اور مجرموں نے جس جدید انداز میں اڈا بنایا ہوا تھا اس سے ظاہر ہوتا تھا کہ مجرموں کی کثیر تعداد یہاں موجود ہوگی۔ ہال کمرے میں اس وقت کوئی آدمی موجود نہیں تھا، اس لیے وہ دونوں خاموشی سے چلتے ہوئے دروازے تک پہنچ گئے۔ ٹائیگر نے آہستہ سے دروازے پر دستک دی۔ چند لمحوں بعد دروازہ کھلا۔ ٹائیگر کو معلوم تھا کہ باہر صرف 2 آدمی موجود ہوں گے، اس لیے دروازہ کھلتے ہی اس نے اسٹین گن کا فائر کھول دیا، اور وہ دونوں آدمی ایک لمحے میں موت کی آغوش میں پہنچ گئے۔
ان کے مرتے ہی ٹائیگر اور جولیا تیزی سے آگے بڑھتے چلے گئے۔ اب وہ ایک چھوٹے سے کمرے میں پہنچ چکے تھے۔ انہیں معلوم تھا کہ یہاں سے باہر نکلنے کے لیے کسی لفٹ کا میکینزم ہے، اور اس میکینزم کے متعلق ان دونوں میں سے کسی کو بھی معلوم نہیں تھا۔ اس لیے وہ پریشان نظروں سے کمرے کا جائزہ لے رہے تھے کہ اچانک کمرے میں سنسناہٹ کی تیز آواز گونجنے لگی، اور پھر وہ دونوں یہ دیکھ کر حیرت سے اچھل پڑے کہ چھت کا درمیانی ٹکڑا تیزی سے نیچے آتا چلا جا رہا تھا، اور ظاہر ہے کہ اب وہ دونوں بری طرح پھنس چکے تھے۔ فلیپر تیزی سے ڈاکٹر براؤن کے پاس پہنچ گیا۔ کیا ہوا ڈاکٹر؟ فلیپر نے تیز لہجے میں کہا۔ فلیپر، اس ہیلی کاپٹر کو دیکھو، ڈاکٹر براؤن نے اسکرین کی طرف اشارہ کرتے ہوئے کہا۔ اسکرین پر ایک چھوٹا سا جدید قسم کا ہیلی کاپٹر اڑتا ہوا صاف نظر آ رہا تھا۔ ہیلی کاپٹر میں دو آدمی سوار تھے۔ ان میں سے ایک آنکھوں سے دوربین لگائے فضا کا جائزہ لے رہا تھا۔ اس ہیلی کاپٹر میں کیا خاص بات ہے ڈاکٹر؟ یہ دارالحکومت ہے، ہو سکتا ہے کہ یہ کسی سرکاری مشن پر اڑ رہا ہو، فلیپر نے کچھ نہ سمجھتے ہوئے کہا۔ ہو تو سکتا ہے، مگر تم یہ سن کر یقیناً حیرت سے اچھل پڑو گے کہ یہ ہیلی کاپٹر ہمیں ٹریس کر رہا ہے، ڈاکٹر براؤن نے مسکراتے ہوئے کہا۔ ہمیں ٹریس کر رہا ہے؟ وہ کیسے؟ آپ نے یہ کیسے اندازہ لگا لیا؟ فضا سے وہ ہمیں کیسے ٹریس کرے گا؟ فلیپر واقعی حیرت زدہ تھا۔ فلیپر، تم دیکھ رہے ہو کہ اس وقت آسمان پر بادل چھائے ہوئے ہیں، گو یہ بادل قدرتی ہیں، ہمارے پیدا کردہ نہیں ہیں، لیکن اگر یہ ہمارے پیدا کردہ ہوتے تو اب تک ہمارا اڈا ٹریس ہو چکا ہوتا، کیونکہ جب میں نے یہ ہیلی کاپٹر دیکھا تو میرے ذہن میں یہ شک پڑا تھا، چنانچہ میں نے چیک کیا تو مجھے معلوم ہو گیا کہ فضا میں X11B5 گیس پھیلی ہوئی ہے۔ اس گیس کی موجودگی میں ہمارا ایریل ٹریس ہو جاتا، اور جب ایریل ٹریس ہو جاتا تو ظاہر اڈا بھی انہیں معلوم ہو جاتا، ڈاکٹر براؤن نے تفصیل سے فلیپر کو بتایا۔ اوہ، یہ بات ہے، تو آپ اب تک کس چیز کا انتظار کر رہے ہیں؟ فوراً اس ہیلی کاپٹر کو ہٹ کریں، فلیپر نے پریشان لہجے میں کہا۔ میں نے اسی لیے تمہیں بلوایا ہے کہ فوراً جا کر اس ہیلی کاپٹر کو ہٹ کرو۔ اول تو کوشش کرو کہ کسی طرح یہ دونوں بچنے نہ پائیں، اگر بالفرض محال یہ بچ جائیں تو پھر اپنے آدمی بھیج کر انہیں پکڑوا کر یہاں لے آؤ، ڈاکٹر براؤن نے کہا۔ اوکے، فلیپر نے جواب دیا، اور پھر تیزی سے اس کمرے سے نکل گیا۔ ڈاکٹر براؤن کی نظریں مسلسل اسکرین پر جمی ہوئی تھیں۔ وہ بغور ہیلی کاپٹر کو دیکھ رہا تھا، اور پھر چند لمحوں بعد اچانک اس نے دیکھا کہ ایک راکٹ تیزی سے فضا میں بلند ہوا اور سیدھا ہیلی کاپٹر کے انجن میں جا لگا، اور ڈاکٹر براؤن کے چہرے پر مسکراہٹ ابھر آئی۔ ہیلی کاپٹر جھٹکے سے کھانے لگا، اور پھر اسے ہیلی کاپٹر میں موجود دونوں آدمیوں کے چہروں پر شدید پریشانی کے آثار نظر آئے۔ ہیلی کاپٹر اب بے قابو ہو کر زمین کی طرف گرنا شروع ہو گیا تھا۔ ڈاکٹر براؤن اب اس انتظار میں تھا کہ کب ہیلی کاپٹر کے ٹکڑے فضا میں اڑتے۔ ہیلی کاپٹر تیزی سے زمین کی طرف جھکتا چلا جا رہا تھا۔ پھر اس نے دیکھا کہ وہ دونوں آدمی ہیلی کاپٹر سے نیچے کود گئے تھے، مگر وہ ان کی جرات دیکھ کر حیران رہ گیا کہ وہ دونوں آدمی بغیر پیراشوٹ کے کودے تھے، اور ان دونوں کے نیچے کودتے ہی ہیلی کاپٹر بھی برسٹ ہو گیا تھا۔ ڈاکٹر براؤن نے مسکراتے ہوئے مشین بند کر دی اور فلیپر کا انتظار کرنے لگا، وہ ان کے متعلق کیا رپورٹ لے کر آتا ہے۔